अस्सलाम वालेकुम। अलमहदी टीवी के प्रोग्राम फ़याम ज़ैनब में आपकी बहन अंदलीब ज़ारा मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है और तोहफ़ा यानी मदद पेश करती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और नाज़रात, एक मरतबा फिर जुर्रत ज़ैनब, किरदार ज़ैनब की अज़मत और उनकी पाकबाज़ी और दिलेरी का असा हाथ में लिए आपकी बहन आपके सामने हाजिर है। आज के प्रोग्राम का आगाज पाकिस्तान से मलिक सफदर रजा एडवोकेट के भेजे हुए अशार के साथ करूंगी। आपने अशार भेजे कि चलो हुसैन की तकलीद भी करे कोई, चलो हुसैन की तकलीद भी करे कोई, कि सिर्फ सोग मनाने से कुछ नहीं होगा। उठो कि हम भी झुका दें किसी यजीद का सर, उठो कि हम भी झुका दें किसी यजीद का सर, लहू के अश्क बहाने से कुछ नहीं होगा। ये अशार हमें मलिक सफदर रजा साहब ने भेजे और साथ उन्होंने इस नुक्ता नजर की तरफ भी इशारा किया कि अमली तौर पर अब हमें कुछ करना होगा। सिर्फ बातें बनाने से और महज तकरीर करने से या महज सिर्फ लिखने से भी नहीं, बल्कि अमल करने से हमें अब अपने हालात को, अपनी मिल्लत के हालात को बदलना होगा। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार को मशाल राह बनाना होगा। तो बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इसी तरीके से अपना ताउन जारी रखिए। आप बहनों और भाइयों के ताउन से ही हमारे प्रोग्राम की और शान बढ़ती है। फ़याम ज़ैनब की रौनक आप सब हैं और आपका ताउन हमारी ताकत है। तो माओ, बहनों, बेटियों, पिछले प्रोग्राम में आपने जितनी पजीराई दी, भाइयों ने जितनी पजीराई दी, बहुत शुक्रिया और मैं आप सब की तहे दिल से मशकूर हूँ। फ़याम ज़ैनब की पूरी टीम, अलमहदी टीवी की पूरी टीम आपकी मशकूर है। इसी तरीके से अपना तामुन जारी रखिए। मैंने अर्ज ये की थी कि अगला प्रोग्राम हम या ज़हरा के उन्वान से करेंगे, बल्कि मार्च में जो प्रोग्राम होंगे वो जनाब सैयदा के नाम होंगे और इस सिलसिला में या ज़हरा के नाम से हम प्रोग्राम करेंगे। और या ज़हरा के सिलसिले का जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो माँ और माँ की अजमत के साथ साथ माँ के मनसब पर है। देखिए, कायनात में परवरदिगार आलम ने अगर किसी से मोहब्बत की है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब की इज्जत की और हुक्म दिया कि हम भी खुदा के हबीब की इज्जत करें। और खुदा के इस हबीब ने अपनी बेटी की कितनी इज्जत की, हमने ये भी देखना है। आप जब जनाब सैयदा तशरीफ लाया करती थी तो खड़े हो जाया करते थे। देखिए, ये कोई आम बात नहीं है, ये कायनात के सरदार की बात है, ये खातमुन नबीयीन की बात है, ये उस नबी की बात है जिसका परवरदिगार आलम ने साया नहीं बनाया, परवरदिगार आलम जिस पर सलाम और दरूद भेजता है, परवरदिगार आलम के मलाइका और हुराने जन्नत जिन पर सलाम और दरूद हर वक्त भेजते हैं। ये वो हस्ती हैं। और ये किस जमाने की बात है जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। उस दौर में रसूल खुदा ने बेटी की अजमत और शान बताई। आज के इस प्रोग्राम में हमने यही देखना है कि खुदा के इस रसूल ने अपनी बेटी की परवरिश कैसे की, किस अंदाज से की कि वो जन्नत की औरतों की सरदार करार पाई। परवरदिगार आलम ने उनका मकाम और उनका मर्तबा कायनात की सब औरतों में अफजल करार दे दिया। तो हमने उनकी सीरत को अपनाना है ताकि जनाब सैयदा ने जो हुसैन की परवरिश की और जो इमाम हसन मुश्तबा की परवरिश की और जो जनाब ज़ैनब आलिया की परवरिश की और जनाब उम्मे कुलसूम की परवरिश की,
تو کس انداز سے کی؟ کیا ظلم کے سامنے جھک جانے والوں میں سے پایا یا ڈٹ جانے والوں میں سے پایا؟ سچ بولنے والوں میں سے پایا یا سچ سے گھبرا کے بھاگ جانے والوں میں سے پایا؟ یہ جناب سیدہ کی عظمت تھی، ان کے کردار کی عظمت تھی کہ رسول خدا، اللہ کا رسول، ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر آیت تطہیر پڑھتے ہیں۔ یہ جناب سیدہ کے کردار کی عظمت ہے، ان کی شان ہے کہ آیت تطہیر آپ کے گھر پہ نازل ہوتی ہے، اور خدا کے رسول آیت تطہیر کو پڑھ کے روز سلام پیش کرتے ہیں اور اجازت لے کر بیٹی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ کہیں تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے آخر میں جناب سیدہ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے جناب سیدہ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ یقیناً اس بیٹی میں کوئی ایسی خوبیاں ہوں گی کہ جس نے آگے چل کر ماں کا روپ اختیار کیا تو ایسے شاندار بچوں کی پرورش کی کہ جو جوانان جنت کے سردار قرار پائے۔ بیٹیوں کی پرورش شرم و حیا کے ساتھ اس طرح کی کہ ان کے باپ اور ان کے بھائی ان کے قد سے واقف نہ تھے، لیکن جب حق کے سامنے ڈٹ جانے کی بات آئی تو کیسے کیسے خطبے دیتی ہیں جناب ام کلثوم، کس کس انداز سے پکارتی ہیں جناب زینب عالیہ کہ ظلم کرنے والوں کی آنکھیں خود بخود جھک جاتی ہیں، ظلم کمزور پڑ جاتا ہے اور اسلام کی فتح ہوتی ہے۔ تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا لفظ ایسا ٹھنڈا، میٹھا، پیارا لفظ ہے کہ ماں کا نام آتے ہی انسان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ ماں ایک ایسا قدرت نے مٹھاس بھرا لفظ رکھا ہے کہ ماں کا وجود ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ بن جاتا ہے۔ پروردگار عالم جب بندے کو اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا ہے، بندے کو اپنی محبت کے بارے میں بتانا چاہتا ہے تو مثال ماں کی محبت کی دیتا ہے۔ یہ ماں کی کردار کی عظمت ہے کہ پروردگار عالم بھی اس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے کہ ماں کا منصب بہت بلندی چاہتا ہے، ماں کا منصب بہت اہم ہے۔ یہ مائیں ہیں جن کی گود میں پل کر نسلیں جوان ہوتی ہیں، یہ مائیں ہیں جو ادب سکھاتی ہیں، یہ مائیں ہیں جو تمیز سکھاتی ہیں، یہ مائیں ہیں جن کی گود میں کھو کر انسان ٹھنڈی میٹھی نیند میں گم ہو جاتا ہے، تو یہ مائیں ہیں جو عمل کے لیے اپنے بچے کو جگاتی ہیں، یہ مائیں ہیں جو بچے کو ہر طرح کا سکھ دیتی ہیں، لیکن یہ مائیں ہیں جو بچے کو عمل کی بھٹی میں جلنا بھی سکھاتی ہیں، یہ مائیں ہیں جو بچے کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے زندگی کو کس طرح گلنار کرنا ہے، زندگی کو کس طرح خوبصورت بنانا ہے۔ تو آج کا پروگرام ماں اور ماں کے منصب کے بارے میں۔ ماں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے اس میں حصہ لینا ہے۔ چونکہ پچھلی مرتبہ بات رویوں کی ہو رہی تھی، میری بہت بہنوں نے اس کے بعد پروگرام کے بعد بھی بہت کالز کی۔ میں آج ان تمام کالرز کو کہوں گی جنہوں نے پروگرام کے بعد کالز کی اور پروگرام میں ان کی کالز شامل نہ ہو سکی کیونکہ فون مسلسل مصروف تھا، میں چاہوں گی کہ آج وہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں، آج وہ اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں، آج وہ اپنے دل کی بات ضرور کریں، کیونکہ بات تربیت کی ہم نے شروع کی ہے اور وہ تربیت ہم نے باہر سے کسی کی نہیں کرنی، ہم نے پہلے اپنے وجود کی تربیت کرنی ہے، ہم نے پہلے خود کو سنوارنا ہے، ہم نے پہلے خود کو آراستہ کرنا ہے، اس کے بعد ہمارے ہاتھ اس قابل ہوں گے کہ ہم
دوسروں کی طرف بڑھ سکے، اس کے بعد ہمارے قدموں میں وہ طاقت ہوگی کہ ہم دوسروں کے پاس چل کر عمل کا پیغام دینے جا سکیں۔ اس لیے آپ نے اس میں جس طرح سے پچھلی دفعہ آپ نے تعاون کیا اور پروگرام میں حصہ لیا، آج کے پروگرام میں بھی حصہ لیں اور بتائیے کہ آپ کے نزدیک ماں کا منصب کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ماں کو کیسا ہونا چاہیے، وہ گود کیسی ہونی چاہیے جو تربیت کرتی ہے، وہ ہاتھ کتنے مضبوط ہونے چاہیے جو تربیت کرتے ہیں، اس ماں کو گھر میں کیا مقام ملنا چاہیے جو بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گھر میں اگر ماں کو اچھا مقام ملے گا، اگر گھر میں ماں کو عزت ملے گی، اگر گھر میں ماں کا وہ مرتبہ ہوگا کہ جہاں اس کی بات سنی جائے گی، تو وہ اپنے بچوں کی پرورش بھی زیادہ بہتر طور پہ کر سکتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماں سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ماں ہم سے صرف محبت کرے گی۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میٹھی گولیاں کھلاتے چلے جاؤ، بچہ جھوٹ بولتا ہے تو بولنے دیا جائے، بچہ چالاکیاں کرتا ہے تو کرنے دی جائے، بچہ کام چوری کرتا ہے تو کرنے دی جائے۔ ماں اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنے بچوں کی پرورش کر سکے گی، تو بچوں کو حق اور باطل کا بتا سکے گی۔ ماں اگر خود اس منصب پر فائز ہوگی کہ جہاں وہ اپنے بچوں کو بتا سکے کہ کس طرح انہوں نے زندگی کے کارزار میں قدم رکھنا ہے، کس طرح انہوں نے زندگی کی تلخیوں کو ہنس کے سہنا ہے، کس طرح انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کس طرح انہوں نے حق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کس طرح انہوں نے دنیا میں بھی اپنا نام پیدا کرنا ہے اور دین میں بھی اپنا نام پیدا کرنا ہے۔ تو یہ مائیں ہیں جنہوں نے تربیت کرنا ہے۔ جب ہم عام غذا نہیں کھاتے، جب ہم ایسی دوا نہیں کھاتے جس سے ہمیں تکلیف ہو سکے، تو پھر ہم پرورش کرنے والے ہاتھوں کو کیوں نہ دیکھیں؟ ہم اس بارے میں کیوں اندازہ نہ لگائیں کہ ماں کا منصب کیا ہونا چاہیے، ماں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم نے آگے چل کر کیا کردار ادا کرنا ہے۔ کیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے کردار کو بہترین سمجھ کر اپنا سکے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کی محبت میں بچے کو اچھائی سے روکنے کی بجائے اسے سکھ کی طرف دھکیل رہے ہیں، ایسے سکھ کی طرف جو زندگی بھر اس کے لیے دکھ کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا یہ باتیں ایسی باتیں ہیں کہ جن کی طرف دھیان کسی اور نے نہیں دلانا، ہم نے خود سوچنا ہے، اس لیے کہ سوچ عمل کا زینہ ہے۔ جب تک ہم سوچیں گے نہیں، عمل کی جانب قدم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جب تک ہم سوچیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارا اگلا قدم کیسے اٹھ سکتا ہے؟ سوچنے سے ہی عمل کی راہیں کھلتی ہیں، سوچنے سے ہی عمل کی سیڑھی پر قدم رکھا جاتا ہے، اور جب عمل کی سیڑھی پر قدم رکھا جاتا ہے تو ایک قدم جب اٹھتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم نے چراغ جلانے ہیں، علم کے چراغ جلانے ہیں، ہم نے آنے والے وقت میں سکھ کے چراغ جلانے ہیں، نیکی کے چراغ جلانے ہیں، محبت، اپنائیت اور الفت کے چراغ جلانے ہیں۔ لیکن یہ چراغ علم کے تیل سے جلتے ہیں، یہ چراغ عمل کے تیل سے جلتے ہیں۔ میں کال لے لوں پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں شمع بات کر رہی ہوں برکٹس کیلیفورنیا سے۔ جی شمع بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ ہم آپ کو ہر دفعہ پروگرام میں دیکھتے ہیں، ہر دفعہ ہی اسی طرح خوش ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، یہ آپ کی محبت ہے، اسی طریقے سے اپنا تعاون جاری رکھیے گا بہن۔ جی تو جو ہے ہم اس پروگرام میں اسی شوق سے اس لیے بھی حصہ لیتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے لیے یہاں پر
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह परवरदिगार आलम आपको इसका अजर दे। तो आज आपके प्रोग्राम का मौजूद जो है वो माँ की के बारे में है। हाँ जी, कि माँ और माँ के मनसब के बारे में, कि माँ का मनसब क्या होना चाहिए और क्या है, और क्या उस मनसब पे फायज जो है वो ठीक है नहीं है, इस बारे में बात हो रही है। जी बिल्कुल, जो है वो माँ की जो है वो माँ का जो एक मौजू है वो एक बहुत बड़ा मौजू है। और ये जो है ये कि माँओं को जो है वो, मैं जो बात इस सिलसिले में कहना चाहूंगी वो ये कहना चाहूंगी कि माँओं को जिस वक्त औरत माँ बनती है उसके अंदर फिजिकली तो चेंजेस जो आती हैं उसको अपने अंदर जो है वो ऐसी सलाहियतें पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कम से कम बच्चों को के सामने वो खुद एक रोल मॉडल बन सके और एक मिसाल बन सके, और उसके बच्चे जो है वो उससे अच्छी बातें ही सीखें। उसके अंदर कोई खराबियां हैं, कोई बुराइयां हैं, तो वो हमें अपनी खराबियां बुराइयां हर चीज का इल्म तो होता ही है, लेकिन देखिए वो अपनी चीजों को, अपनी ये जो खराबियां हैं या कमजोरियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से उसके बच्चे जो है वो उससे अच्छी बातें सीखेंगे। और अपने बच्चों को कभी गलत बातें ना सिखाएं, कि मतलब ये जैसे कि में रहती थी उन दिनों में, तो उन दिनों में वो जो खातून थी उनका बच्चा जो था वो स्कूल बुलिंग का शिकार हुआ, और फिर उन्होंने क्या किया कि बच्चे को जो है वो सॉन्ग बनाने के लिए उसको पता नहीं गालियां भी सिखानी शुरू कर दी, उसको मार कुटाई भी सिखानी शुरू कर दी। अगर तुम्हें वो कुछ कहते तुम भी आगे से मारा करोगे कि, मतलब ये चीज जो है मैं इस चीज को इतना पसंद नहीं करती हूँ। इस चीज को हम और तरीकों से भी रोक सकते हैं। और मतलब अगर दूसरे बच्चे, मतलब आप बच्चे की निगरानी कर सकते हैं। बच्चे को, अगर आप अपने बच्चे को गलत बातें सिखाएंगे तो वो गलत बातें सीख कर वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। तो ये है कि इस चीज को, सिस्टम को तो आप दूसरे तरीकों से भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत बेहतरीन बातें आपने कही जी। और कुछ कहना चाहेंगे? आज जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी, वो भी हमें माँ के हवाले से ये चीज है। तो ये गाजर का मुरब्बा जो है वो हमारी अम्मियाँ में बचपन में खिलाया करती थी, और उनका ख्याल था कि इससे दिमाग भी तेज होता है, आंखें भी तेज होती हैं, लेकिन बहरहाल वो चीज बहुत मजेदार थी। और गाजर का मुरब्बा कोई भी किसी किस्म का बनाए तो उसमें जो है वो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, उसमें फ्रूट और चीनी जो होती है वो हम वजन होती है। जैसे अगर आप सेब का बना रहे हैं या आम का बना रहे हैं या गाजर का बना रहे हैं, जिस चीज का भी बना रहे हैं तो उसमें बैलेंस होता है। ये चीनी 1 किलो चीनी होगी, 1 किलो गाजर होगी, और इसमें सिट्रिक एसिड का काम देने के लिए ज्यादातर नींबू का जूस मिलाया जाता है। जैसे 1 किलो गाजर है तो उसमें 2 टेबल स्पून का जो है वो लेमन जूस के पड़ेंगे। उसमें फ्लेवरिंग और फ्लेवर डालने के लिए, खुशबू के लिए आप चीनी भी इसकी डाल दें, जाफरान डाल दें, या बादाम स्लाइस करके छिलका उतार के डाल दें। तो सबसे पहले गाजरों को आप बॉईल करें, फिर उसके बाद जो है आप गाजरों को अगर काट ले, छोटा पीस कर ले, उसके बीच में से कील वगैरह निकाल दे तो ज्यादा अच्छा है। और फिर उसको बॉईल करें, और बॉईल करके 80% 85% तक आप बॉईल कर लें। फिर बाकी जो आपने चीनी का शीरा बनाया हुआ है, ये 1 कप चीनी है तो 2 कप चीनी है, तो इसमें आप जो है वो 1 कप पानी डालेंगे। तो वो फिर तारसी बन जाएगी, और फिर जो आधी उबली गाजरें आप इसमें डाल के तो पका लीजिए, और साफ सुथरे जार में निकाल के रख दीजिए। कुछ दिनों में जो है ये रूम टेम्परेचर पर ही बहुत अच्छा गाजर का मुरब्बा तैयार हो जाएगा। आप इसे सुबह अपने बच्चों को निहारने दीजिए, बच्चों की आंखों के लिए, क्योंकि बच्चे आजकल कंप्यूटरों पर गेम्स खेलने बहुत बैठते हैं, आंखों के लिए बहुत अच्छे है, उनके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो आपने मुरब्बा बताया, तो क्या इसमें कुछ प्रिजर्वेशन भी डालते हैं कुछ इसे करने के लिए? मेरे साथ प्रिजर्वेटिव जो है, बेसिकली मैं खुद इन चीजों के बड़े खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ कि चीजें जो है वो बच्चे फ्रेश ही खाए। प्रिजर्वेटिव जो होते हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं होती। तो इसमें आपने लेमन डाला है तो ये आपके लिए प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, लेकिन ये है कि इसको ज्यादा देर नहीं रखिए, 1 महीने के अंदर अंदर खा लीजिए। ठीक है, तो ये तो आपने बहुत अच्छी रेसिपी बताई। जितनी गाजरें हैं उतनी आप चीनी लीजिए, उसमें 2 लेमन जूस मिलाइए, और फिर उसके बाद चीनी का अलग शीरा बनाइए, और गाजरों को 90% तक बेशक आप बना लीजिए, और फिर उसके बाद गाजरों को ड्राई करके फिर आप जो है वो उस शीरे में डाल दीजिए, और फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर ये डूबी रहेंगी उसमें, और ये जो है एक मजेदार गाजर का मुरब्बा जो है वो तैयार हो जाएगा। आप इसे खाइए और दुआ में
بہت اچھے. آپ نے جو پچھلی دفعہ برفی کی ترکیب بتائی تھی تو میں نے پھر اسے ٹرائی کیا. میں نے تھوڑی سی بالکل بنا کے پہلے دیکھی کہ بھئی کیا واقعی اس انداز سے بن پائے گی, لیکن وہ تو بہت اچھی تھی. اب انشاءاللہ کسی بڑے پروگرام میں پھر وہ زیادہ بنانے کی کوشش کروں گی. تو شمع بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر, آج آپ نے دل جیت لیا اور اتنی خوبصورت باتیں کی, اتنی نانی دادی کی اپنی اور امی کی آپ نے ریسیپی بتائی. بہت اچھے, بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. تو ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, آپ نے اس کال کے ذریعے دیکھا کہ ہماری بہنیں کتنی باشعور ہیں, اور جہاں وہ اپنے گھریلو معاملات میں اتنی مشاق ہیں اور اتنے نانیوں دادیوں کے ٹوٹکے انہیں یاد ہیں اور تراکیب انہیں یاد ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے آزماتی ہیں, تو وہیں کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے بات کی کہ ماں کو رول ماڈل ہونا چاہیے. تو ہونا کیا چاہیے, ماں رول ماڈل ہوتی ہے, ہم مانے نہ مانے, لیکن جہاں بھی ہم جن لوگوں کے ساتھ ہم زیادہ گفتگو کرتے ہیں ہمارے لہجے میں ان کی مٹھاس یا ان کی تلخی آ جاتی ہے. جن لوگوں کے ساتھ ہم زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا تاثر قبول کرتے ہیں. ہم اس بات کو شاید نہیں جانتے لاشعوری طور پر, لیکن در حقیقت ہم جس طرح کی گفتگو سنتے ہیں, جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کا مزاج ہمارے اندر سرایت کرتا چلا جاتا ہے اور ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں, انکانشیسلی ہم ویسے بن جاتے ہیں. تو ماں تو بالکل ہر وقت سامنے ہے. بچہ دنیا میں اگر کسی سے متاثر ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں سے ہوتا ہے, دکھ میں بھی, سکھ میں بھی, خوشی میں بھی, ناکامی میں بھی, ہر لمحے ہر طرح کی کیفیت میں ماں ہی اسے سامنے دکھائی دیتی ہے. تو ماں کا کردار, رول ماڈل اس کے لیے خود بخود بنتا چلا جاتا ہے. اب رول ماڈل کیسا ہے, منفی ہے یا مثبت ہے, یہ اس بچے کی قسمت ہے, اور ماں کی اپنی جو ہے وہ پسند ہے. سوچے سمجھے, قرآن میں جو کہا بار بار گیا کہ غور کیا کرو, تدبر کیا کرو, تو اس لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو سنوارتے رہو, اپنے آپ کو بہتر کرتے رہو. پھر انہوں نے کہا کہ ماں ایک مثال ہوتی ہے بچے کے سامنے. ظاہر ہے کہ اگر گھر میں بچہ دیکھے گا کہ کبھی کوئی تلخی ہو گئی, اگر گھر میں کوئی ناچاکی ہو گئی, اگر گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی, یا کوئی خوشی کا موقع آ گیا, یا گھر میں کوئی نعمت آ گئی, یا گھر سے کوئی نعمت چلی گئی, تو ماں نے اس میں کیا کردار ادا کیا, ماں نے اس وقت کیسا بہیو کیا. کیا رونا چلانا شروع کر دیا, کیا نعمت ملنے پر اترانا شروع کر دیا, کیا مصیبت آنے پر اپنا آپ گنوا بیٹھی, کیا کیا ماں نے. تو ماں اس وقت جتنی مضبوط ہوگی, ماں جتنی جرأت مند دکھائی دے گی, ماں جتنی صابرہ دکھائی دے گی, بچے پہ زندگی میں جب اس طرح کے حالات آئیں گے تو وہ خود بخود ویسا ہی عمل کرے گا. لہذا ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سجائیں اور سنواریں اور اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل بن کر, اچھا رول ماڈل بن کر آئیں. اب دیکھیے اس کی مثال میں ایک استاد کی سی دوں گی کہ جس طرح ایک طالب علم جب استاد بنتا ہے, تو آپ سب اس میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب ہم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری سلیکٹیو اسٹڈیز کرتے ہیں, بہت سارے سبجیکٹس میں سے بہت سارے چیپٹرز چھوڑ دیتے ہیں, کبھی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کوئی سبجیکٹ پڑھتے ہیں. لیکن اگر ہم استاد بن جائیں تو پھر ہم نے ہر چیز سیکھنی ہے, کیونکہ ہمارے سامنے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے انہیں سب کچھ سکھانا ہے. چاہے کوئی چیپٹر ہمیں پسند ہے یا نہیں, کوئی سبجیکٹ پسند ہے یا نہیں, یا کسی کے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے یا آسانی پیش آتی ہے, اسٹوڈنٹس کی تو زندگی کا دار و مدار ہے آپ پہ. تو آپ نے انہیں سکھانا ہے. کیسے؟ پہلے خود سیکھنا پڑے گا. وہ چیپٹرز جو سلیکٹیو اسٹڈیز میں پہلے چھوڑ دیے تھے, میرا خیال ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ چیزیں جو پہلے چھوڑ دی تھی, اب وہ چیزیں ہم نے پھر سے
یاد کرنی ہے، پھر سے سیکھنی ہے اور آگے جا کے سکھانی ہے۔ ایسے ہی زندگی میں عملی طور پر بہت ساری چیزیں جو ہم نے چھوڑ رکھی ہیں، لیکن ہمارے بچے جب ہمارے سامنے ہیں تو ان کے لیے رول ماڈل کیسے بنا جائے گا؟ اس طرح سے بنا جائے گا کہ وہ تمام امور جو ہم نے پس پشت ڈال رکھے تھے اب ہم نے اپنے بچے کو دکھانے کے لیے کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف بچے کے لیے نیکی کرنی ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہمیں اچھا کام کرتے ہوئے بچہ دیکھے گا تو یہ اچھا سیکھے گا۔ جیسے ابھی انہوں نے مثال دی کہ میں اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے بچے کو، کہ باہر ہمارا بچہ کس کے سامنے ویک نہ ہو، کسی کے سامنے کمزور نہ بنے، تو وہ اپنے بچے کو گالی گلوچ بھی سکھا دیتی ہے تاکہ ہمارا بچہ مار نہ کھائے، مار کے آئے۔ تو اپنے بچے کی تربیت اس طرح کرے کہ نہ وہ مار کھائے اور وہ نہ مارے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کہیں جانا ہوا اتفاق سے، تو وہاں کسی محفل میں دو بچے آپس میں لڑ پڑے۔ میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا اور میں نے اسے کہا کہ بھئی دیکھو، آپ تو اتنے اچھے بچے ہیں، آپ نے اسے کیوں مارا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسے نہ مارتے۔ تو کہتا ہے کہ اچھا میں آئندہ کسی کو نہیں ماروں گا۔ میں نے کہا آپ مجھ سے پرامس کریں کہ آپ نے آئندہ کبھی کسی بچے کو نہیں مارنا۔ بچے نے مجھ سے پرامس کیا اور چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی اس تقریب میں، پھر بچہ میرے پاس آیا، کہتے ہیں آنٹی آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں کبھی کسی کو نہ ماروں۔ میں نے کہا جی آپ نے پرامس کر لیا۔ کہتا وہ تو پرامس میں نے کر لیا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی دوسرا مجھے مارے گا تو پھر میں کیا کروں؟ اس بچے نے بہت خوبصورت، بہت 3-4 سال کا بچہ ہوگا یا 5 سال کا بچہ ہوگا، ایک سوال میرے سامنے رکھ دیا کہ اگر کوئی آپ کو مارے تو پھر کیا؟ آپ نے مار کھانی ہے۔ تو میں نے اس بچے کو ظاہر بہت اخلاقیات سمجھانے کی کوشش کی، بہت کچھ، اسے اتنا چھوٹا بچہ اتنی فلسفے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تو یہ جو زندگی کی مشکلات ہیں، یہ جو پہاڑوں کی سی مشکلات معلوم ہوتی ہیں چھوٹے سے بچوں کے لیے، تو اس وقت مجھے لگا کہ بچے کی تربیت کرنا کس قدر عظیم کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، کہ اب آپ اسے کیا بتاتے ہیں کہ کیا آپ نے جواباً بہت ساری پٹائی کر دینی ہے، جو ایک مارے تو 10 مارو، یا کیا کرو، کیا کس انداز سے صلح اختیار کرو، کیا کس انداز سے آپ نے اس ماحول کو بہتر بنانا ہے، یا اس ماحول سے آپ نے وہاں سے نکل جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو یہ سچویشنز ہیں جو ماؤں کے سامنے پیش آتی ہیں، اور ماؤں نے ان سچویشنز میں سے اپنے بچے کو نکالنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں بھی اتنی ہی جرأت مند ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں بھی اتنی سمجھدار ہو کہ وہ ان ساری گتھیوں کو سلجھا سکے اور یہ ساری باتیں کر سکے۔ جناب سیدہ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی پرورش کس خوبصورت انداز سے کی۔ یہ عام بچے نہیں تھے، یہ وہ بچے تھے کہ جو ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ تو ان بچوں کی تربیت بھی اتنی ہی عظمت رکھتی ہے، اتنی ہی باریکیاں چاہتی ہے، اتنا ہی علم چاہتی ہے، اتنی ہی متانت چاہتی ہے۔ تو یہ ہم نے ان ہستیوں کو دیکھنا ہے، ہم نے ان شخصیات کو لے کے ساتھ چلنا ہے، تب جا کر ہم جو پیام ذلت کی مشعل جو ہم نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھی ہے، اس کی روشنی میں آنے والی نسلوں کی تربیت کرنا ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا کام تربیت ہے، سب سے بڑا کام تہذیب ہے۔ قومیں اپنے تہذیب سے پہچانی جاتی ہیں، قومیں اپنے عمل سے پہچانی جاتی ہیں۔ ایک فرد کا عمل صرف ایک قوم کا عمل نہیں ہوا، صرف ایک فرد کا عمل نہیں ہوا کرتا،
ایک قوم کا عمل بن جاتا ہے. ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کر آگے اس طرح کا عمل اختیار کرتا ہے. لہذا ماں کے منصب کے لیے اگر ہم آگے چلیں تو پہلے میں نے کہا کہ ماں کو بہادر ہونا چاہیے. بہادر کس طرح سے ہونا چاہیے کہ اپنے بچے کو گالی گلوچ سکھانے والا، دلیر بننے والا بنائے، اسے طاقتور بنائے. نہیں، ماں اتنی بہادر ہو کہ اپنے بچے کو سچ اور جھوٹ کی تمیز بتا سکے. سچ بولنا سب سے زیادہ بہادری کا کام ہے. جھوٹ بولنا تو بزدلی کی نشانی ہے. ہم جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو یہ ماں کا کردار ہے جو بچے کو سچ بولنا سکھاتا ہے. یہ ماں کا کردار ہے جو بچے کو جرأت، دلیری اور بے باکی دیتا ہے. اور یہ حق کی خاطر جو جرأت، دلیری اور بے باکی ہے، یہ وقت کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے. وہ وقت کے قلندر بنتے ہیں، وہ وقت کے سلطان بنتے ہیں. پھر ماں کو خوش گفتار ہونا چاہیے. میں فون کال لے لوں، آگے بات. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی احسان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے آج آپ کا. یہ ماں اور ماں کا منصب. جی بہت شکریہ. اور پریزنٹیشن بھی آپ کی نا بہت ماشاء اللہ اچھی ہے. اچھا، اس کے نا پروگرام کا فارمیٹ جو ہے، اس میں تھوڑا سا کچھ ادر دین دس ریلیجیس کانٹینٹ جو ہے نا، جی جیسے مثلاً وہ اس نے شما نے بتائی کھانے کی ترکیبیں. میرا تو خیال ہے یہاں پہ لائیو آگے کسی کو پریزنٹ کرنا چاہیے، ادھر بنانا نہیں چاہیے کچھ. انشاءاللہ احسان بھائی، جیسے جیسے ہمارے پاس، میں نے آپ کو بتایا ایک چھوٹے سے کیمرے کے ساتھ اور ایک لیپ ٹاپ کے ساتھ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. تو جیسے جیسے ہمارے پاس سہولتیں بڑھیں گی تو انشاءاللہ ہم لائیو اس طرح سے بھی کریں گے. ضرور ہم اس میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور دکھائیں گے کہ مربع بنتا کیسے. جی آج ایک انتخاب کیا ہے، اس میں سے یہ اس ٹاپک کے حوالے سے تو نہیں، جی لیکن ایک ہسٹری ہے اپنی. اچھا منظوم شکل میں پیش کی ہے. جی بسم اللہ. سنیے گا اور دیکھیے گا. جی ہاں جی. ہے عجب بات، ہے عجب بات عاشور کی رات تھی. ہے عجب بات عاشور کی رات تھی. ہے عجب بات عاشور کی رات تھی، میرے علمی سفر کی شروعات تھی. بہت اچھا، ماشاء اللہ. ہے عجب بات عاشور کی رات تھی، میرے علمی سفر کی شروعات تھی. میرا خیال ہے آپ نے یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا جب آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام پہ شاعری کرنا شروع کی تھی. وہی اچھا وہی. ہے جب بات عاشور کی رات تھی، میرے علمی سفر کی شروعات تھی. جو لفظ نہ کہیں وہ کتابیں دیکھیے. بہت اچھا. جو لفظ نہ کہیں وہ کتابیں لکھیں. میرے شبیر تیری کرامات تھی. بہت اچھا. میرے شبیر تیری کرامات تھی. تم نے نظر کرم کی کرم ہو گیا. بہت اچھا. ارے تو نے نظر کرم کی کرم ہو گیا، ورنہ اپنی کہاں اتنی اوقات تھی. ورنہ اپنی کہاں اتنی اوقات تھی. ارے ہم کو جو بھی ملا تیری سوغات تھی. ہم کو جو بھی ملا تیری سوغات تھی. رحمتوں کی تیری مجھ پہ برسات تھی. رحمتوں کی تیری مجھ پہ برسات تھی. جس طرح آبیاری چمن کی ہے کی، جس طرح آبیاری چمن کی ہے کی. باغ کا تو کیا تیری کیا بات تھی.
पानी इस्लाम को तूने खोकर दिया, पानी इस्लाम को तूने खोकर सलाम दिया। के शेर है ये जो है सलाम के। जी जिस जी तरह आपे यारी जमनती है कि बात था कि क्या तेरी क्या बात थी, बहुत अच्छी, बहुत पानी अच्छी। इस्लाम को तूने खोकर दिया, पानी इस्लाम को तूने खोकर दिया, अरे तेरे उस आबे ज़मज़म की क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तेरे उस आबे ज़मज़म की क्या बात थी, और जुल्म मजलूमियत से तेरी मिट गया, जुल्म मजलूमियत से तेरी तेरी मिट मिट गया, गया। नातवानी तेरी शेर की खाद थी, बहुत अच्छी। नातवानी तेरी शेर की खाद थी, अरे जुल्म जिसको कभी भी झुका ना सका, बहुत अच्छे, जुल्म जिसको कभी भी झुका ना सका, ज़ाते शब्बीर जामे कमालात थी, बहुत अच्छे, ज़ाते शब्बीर जामे कमालात थी, और तरबियत जिसको मौला अली से मिली, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसको मौला अली से मिली, ऐसे तलमीज़े हैदर की क्या बात थी, ऐसे बहुत अच्छी। तलमीज़े हैदर की क्या बात थी, और ये मकसदी तूने एहसान को एक नई जिस्त दी, बहुत अच्छे, और तूने एहसान को एक नई जिस्त दी, कैसा रहमत है तू, तेरी क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। ये सही आज का सलाम और इसकी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके शुक्रिया, खुश रहें। नेक्स्ट वीक मनकबत अली पढ़ेंगे। जरूर इंशाल्लाह। अब आगे तो रोज भी आने वाला है, तो इंशाल्लाह। नहीं मैंने मनकबत एक लिखी है, ठीक है। 3-4 मनकबत की नज़में हैं, वो मैं अगले प्रोग्राम में अगर जिंदगी में मौका हो तो जरूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। और जनाब सैयदा पे भी आप लिखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो एहसान भाई आपसे ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि आप जनाब सैयदा सलाम अलैहा पे भी अलग से लिखिए, ताकि अगले प्रोग्राम में आप जनाब सैयदा पे भी पढ़ सके। तो किस कदर माशाल्लाह खुशकिस्मत हैं आप कि अल्लाह ताला ने आपको वो कलम अता किया जिसने दुनिया के लफ्ज लिखने छोड़ के सिर्फ आप गम शबीर पे और सलाम शबीर पे आप लिखते हैं। परवरदिगार आलम आपके दर्जात और बुलंद करे और आपकी तौफीकात और बुलंद करे, और परवरदिगार आलम आपको और इससे ज्यादा आपको सलाहियतें अता करे। बाकी जो लोग लिखते हैं उनसे भी ये मेरी गुजारिश होगी कि वो इसमें शर्माए नहीं और इसमें हिस्सा जरूर लें, और जरूर इसमें अपना जो है हिस्सा ही डालें, और इसमें अपना कलाम पेश करें, जो जिस तरह से भी पेश करना चाहता है जरूर पेश करें। और ताकि मैं खास तौर पर जनाब सईदा के हवाले से जब बात होती है या उनके जब प्रोग्राम्स करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये आप मुहिबान जनाब सईदा में अपना नाम लिखवा रहे हैं। जो जो उसमें हिस्सा लेता है, जिस जिस अंदाज से हिस्सा लेता है, आपकी फोन कॉल्स जो है वो उसमें आपका नाम रजिस्टर करवाती हैं। तो आप इसमें जरूर हिस्सा लें और आगे बात करें जिस तरीके से आपने बाकी प्रोग्राम्स में हमेशा मेरी हौसला अफजाई की है। अपने फोन कॉल्स के जरिए आप इसमें हिस्सा लेते जाइए। आपको नंबर भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो बात कर रही थी माँ के मनसब के हवाले से, तो उसमें जो मैं ये अर्ज कर रही थी कि माँ को खुशगुफ्तार होना चाहिए। खुशगुफ्तार होने से मतलब ये है कि माँ अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे अंदाज में बयान करे, इसलिए कि लहजा बातों के मफहूम को बदल देता है। अगर आप बच्चे को जिंदगी के तल्ख हक़ाइक़ मुस्कुराते हुए बताएंगे, अगर आप बच्चे को दीन के अहकामात मुस्कुराते हुए बताएंगी, मोहब्बत से बताएंगी, तो आपका बच्चा उन बातों को ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकता है। वरना बच्चे को ये बात समझ नहीं आती कि इतने दुरुस्त लहजे में जो मुझसे बात की गई, जो इतने गुस्से में कहा गया, तो उसका मतलब क्या है। मैं कॉल ले लूं, आगे चलते थे। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी मैं हाफिज मुबशिर अर्ज कर रहा हूँ बुलखुम से। जी मुबशिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं असल में थोड़ी सी, आपने आज मौजू बहुत अच्छा चुना है, उससे मुतालिक मुझे अपने उस्ताद अल्लामा डॉक्टर सखावत हुसैन संजालवी की मुख्तलिफ मजालिस से 2-3 जो माँ से मुतालिक हदीस जो उन्होंने मुख्तलिफ मजालिस में बताई, उनमें से एक आध का तज़किरा करना चाहूँगा ताकि नाज़रीन को पता चले कि अल्लाह ताला ने माँ को किस काम के लिए तख्लीक किया है। नंबर 1 बात तो ये है कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हों और वालिद बुला लें तो नमाज को शॉर्ट करने का हुक्म है, उसको कम कर देने का हुक्म है, उसकी तादाद को कम कर दें। जहाँ 2 क़ुनूत पढ़ने से वहाँ 1 कर दें। आप जल्दी नमाज को खत्म करें और उनको जवाब दें। लेकिन अगर आपको वालिदा पुकारे तो चाहे वाजिब नमाज ही क्यों न पढ़ रहे हो, उसे नमाज खत्म कर देने का हुक्म है। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत को वालिद के कदमों के नीचे नहीं रखा, माँ के कदमों के नीचे रखा है। बेशक। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, जिस जगह पे बच्चा पलता है अल्लाह ताला ने उसे अपना हिस्सा दिया, उसे रहम कहा, मर्सी कहा, उसी चीज से मुश्तक है जिसके लिए हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। बेशक। इसी वजह से जब कोई माँ तवल्लुद देती है किसी बच्चे को, उसी वक्त से अल्लाह ताला माँ के तमाम गुनाह माफ कर देते हैं। बेशक। इसके अलावा ये है कि अल्लाह ताला ने माँ का जो नाम अरबी में इस्तेमाल होता है वो है उम लफ्ज का मतलब होता है कष्ट करना, और हज लफ्ज का मतलब भी होता है कष्ट करना। यानी अल्लाह ताला माँ को एक खुशी की नजर देखने पर एक हज का मकबूल हज का सवाब देता है। बेशक। और जो हम पुकारते हैं अल्लाहुल उम्मा, असल में ये अल्लाहुल उम्मा है जो हम आमतौर पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कहते हैं। इसका मतलब अल्लाहुम्मा, ये इसमें से अलिफ कसरत इस्तेमाल से गिर जाता है और लफ्ज बन जाता है अल्लाहुम्मा। इस लफ्ज का मतलब होता है ए अल्लाह मेरी तरफ कष्ट कर, ए अल्लाह मेरी तरफ देख, ए अल्लाह मेरी तरफ इरादा कर। तो उनका मतलब भी है इरादा करना, और हज का मतलब भी है इरादा करना। अगर घर में हमारे मौजूद हो सफा और मरवा और हम सही करके हज का सवाब न लें तो इसमें कसूर हमारा है। बेशक, बिल्कुल बेशक। बहुत खूबसूरत बात है आपने। इस शख्सियत को जिसको माँ कहते हैं इसलिए तकलीफ किया। अल्लाह ताला ने कहा जितना प्यार तुम्हारी माँ तुमसे करती है उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। बार बार कहते रहता है कि अगर ये फलां काम कर लेना, कोई गुनाहगार बंदा हो तो उसके बारे में अल्लाह बार बार इरादा करता है कि अगर ये फलां काम कर ले तो मैं इसके सारे गुनाह माफ कर दूं। वो बख्शने के हर तरीके को आजमाता है, और सबसे ज्यादा बख्शने का तरीकाकार जिसको वो आजमाता है वो माँ है। कि अगर कोई माँ का एहतराम करता हो, चाहे उसने कितने ही गुनाह किया हो, पहाड़ के बराबर भी, अल्लाह वो सारे माफ कर देता है। और अगर पहाड़ के बराबर नेकियां हो और अपनी माँ का नाफरमान हो, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करता। बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक। बहुत खूबसूरत बातें आपने कही मुबशिर भाई। परवरदिगार आलम आपको इसकी आने से पहले मैं एक बार दोबारा अपने व्यूअर्स से मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा जो इससे पहले भी एक आध कॉल्स में की है कि अलमहदी टीवी आप ही लोगों की खिदमत कर रहा है, दीनी खिदमत भी दे रहा है, दुनियावी खिदमत भी देता है, और हर किस्म के वो प्रोग्राम जिसकी मदद से हमारी नस्ल बच सकती है उन प्रोग्राम्स को ऑन एयर कर रहा है। और इस काम को हम अपनी तरफ से जितना हो सकेगा जारी और सारी रखेंगे। इसमें हमें अपने व्यूअर्स का माली और इखलाकी दोनों ताउन चाहिए इस काम के लिए कि किसी तरह ये प्रोग्राम्स बंद न होने पाए। इस चैनल पर अलमहदी टीवी पर क़याम ज़ैनब भी चलता है, फ़रक़ात इस्म आज़म भी चलता है, हसब तौफ़ीक़ भी चलता है, करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी चलता है, और अभी बहुत सारे और प्रोग्राम्स
اسٹریم لائن میں موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد شروع ہونے والے ہیں. ہم یہ چاہیں گے اپنے ویورز سے کہ ہمارا حصہ بنے, ہماری ممبرشپ لیں اور اس المہدی کی مالی معاونت کریں تاکہ یہ پروگرام جاری و ساری رہ سکیں. بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب تک, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ پروگرامز جو ہیں وہ جس تیل سے جلتے ہیں وہ تیل جو ہے وہ ہمیں خریدنا پڑتا ہے. لہٰذا اچھے پروگرامز کے لیے آلات چاہیے, ہمیں سہولتیں چاہیے. یہاں سب والنٹیئرلی کام کرتے ہیں. پھر بھی کسی نہ کسی طرح تو جلائے رکھیں گے, لیکن اگر ہمیں اپنے ویورز کا مالی تعاون کی اور اخلاقی تعاون بھی حاصل ہو جائے تو اس سے ہماری خدمتوں میں اور ہمارے کاموں میں اور اضافہ ہوگا. اور $1 پر ڈے کے حساب سے کوئی اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے. اگر یہ سوچ لیا جائے کہ ہم ایک دفعہ کی گروسری اگر ہم اپنی کم کر لیں اور مہینے میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال دیں اس کار خیر میں, تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی بات ہوگی. اور ہمیشہ ڈالتے ہیں, جبھی تو یہ سارا کام ہو رہے ہیں. آگے بھی آپ کی مدد رہی تو انشاءاللہ ضرور کام ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں بھی آپ سے دوبارہ ٹیلی فون پر بھی اور آپ کے پروگرام کی توسط سے ملاقات ہوگی ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی, یہ مبشر بھائی تھے جنہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی اور ماں کی عظمت اور ماں کی شان کے بارے میں بتایا اور ماں کا احترام کس طرح کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے اس بارے میں ہمیں بتایا. تو اللہ تعالیٰ انہیں اور جزائے خیر دے. تو میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گی اور پھر سے یہ عرض کروں گی کہ ابھی جو انہوں نے کہا کہ المہدی ٹی وی کو ہمارے ڈونیشنز کی ضرورت ہے اور نیکی کا کام ہے, اصلاح کا کام ہے, تربیت کا کام ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. اس میں جتنا کسی سے ہو سکے وہ اس میں اپنا مالی اور اخلاقی تعاون ضرور کریں. پیام زینب ہے, آپ اپنے کال کے ذریعے بھی اپنا اخلاقی تعاون کر سکتے ہیں اور المہدی فاؤنڈیشن کو آپ جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جی, تو میں آج جو علامہ اقبال کی ایک مشہور زمانہ نظم ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں جو انہوں نے اپنی والدہ کی وفات کے بعد لکھی تھی, اس کا آخری بند آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے کہ ایک شاعر جس نے دنیا کی کایا پلٹ دینے کے لیے باتیں کی, جس نے چاند اور ستاروں کی باتیں کی, جس نے آسمانوں کی بلندیوں کی باتیں کی, آسمانوں کی وسعتوں کی باتیں کی, چاند پر قدم رکھنے کی اور ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی باتیں کی, اس علامہ اقبال نے ماں کے بارے میں آخری بند یہ میں سنا رہی ہوں. اس نظم کا پورے نظم آپ پڑھیے گا اور بانگ درا میں یہ نظم موجود ہے. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی کہ بانگ درا کی نظمیں اپنے بچوں کو پڑھ کے ضرور سنایا کریں, اس سے انہیں علم بھی آتا ہے, ادب بھی سیکھتے ہیں اور لٹریچر سے وابستگی ضرور ہونی چاہیے. یہ لٹریچر پڑھنے سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور گداز پیدا ہوتا ہے, علم میں وسعت آتی ہے. تو علامہ اس میں بانی میں فرماتے ہیں, دامے سیمی نے تخیل ہے میرا آفاگیر, دامے سیمی نے تخیل ہے میرا آفاگیر, کر لیا ہے جس سے تیری یاد کو میں نے اسیر, یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے, یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے, جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے. دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز ہے. وہ فرائض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات, جلوہ گاہیں اس کی ہیں لاکھوں جہان بے ثبات, مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راہ ہے, مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راہ ہے, آخرت بھی زندگی کی ایک جولاگاہ ہے وہاں بے حاصلی کشتے اجل کے واسطے, سازگار آب و ہوا تخم عمل کے واسطے. کیا کہتے ہیں کہ اقبال اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد جو آپ کے عمال کی فصل ہے وہ بے حاصل ہے, اگر اس نے عمل کی ہوا سے آپ نے ایسے بیج نہیں بوئے جو وہاں جا کے فصل آپ کے
کام آئے. اگر آپ نے عمل کا بیج نہیں بویا اپنے عمل نامے میں تو پھر بیکار ہے. نوید فطرت ظلمت پیکر کا زندانی نہیں، تنگ ایسا حلقہ افکار انسانی نہیں. حلقہ افکار انسانی سے مراد کہ انسان کے ذہن کے گرد جو سوچنے کا جو حلقہ ہے، جو انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اتنی تنگ نہیں ہے، بلکہ انسان کا حد نگاہ جتنا ہی بلندی تک دیکھ سکتا ہے، جتنی وسعت تک دیکھ سکتا ہے، اتنی ہی وسعت تک وہ سوچ بھی سکتا ہے. ایک پل میں کہاں کی کڑی کہاں جا ملاتا ہے. یہ قدرت کا کمال ہے کہ قدرت نے اسے ایسا ذہن عطا کیا ہے. زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر. اب یہ ماں کے کردار کو دیکھتے ہوئے، وہ ماں جس نے اقبال جیسے بیٹے کی پرورش کی. اقبال نے اپنی ماں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بارے میں کیا کہا کہ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر. اب دیکھیں انہوں نے اندھیرے میں مہتاب کی روشنی کا ذکر کیا کہ جس طرح اندھیرے میں چاند کی روشنی انسان کو ٹھنڈک دیتی ہے، سکون دیتی ہے اور راستہ سجھائی دیتا ہے اس کی وجہ سے، ایسے ہی میری ماں تیرا کردار میرے لیے تھا. اور صبح کا ستارہ جس طرح صبح کی نوید دیتا ہے، اسی طرح تیرا عمل میرے لیے زندگی کے سفر کی امید کی نوید دیتا رہا. مثل ایوان سحر مرکت فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستان ہو تیرا. دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے جب ماں بچے کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب بچہ ماں کی دوسری دنیا کے لیے، اس دنیا میں شادابی کے لیے، اس دنیا میں کامیابی کے لیے، اس دنیا میں امن اور سکون کے لیے دعا کرتا ہے. تو اقبال بھی اپنی ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں. آسماں تیری لہر پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. کس قدر خوبصورت انداز میں اقبال نے اپنی ماں کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اور اپنی ماں کی عظمت کو مانا ہے، اس لیے کہ یہ مائیں ہیں جن کی گود میں پل کر ایسے بیٹے جوان ہوتے ہیں، جن کی گود میں پل کر ایسی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں. تو یہ ماں کے منصب کے بارے میں بات کر رہی تھی میں کہ ماں کا منصب اگر ایسا ہوگا تو اس کے بچے خود بخود اس کے نقش قدم پر چلیں گے، اس کے بچے خود بخود اس کی باتیں اپنائیں گے، اس کے بچے خود بخود اس کی راہیں اپنائیں گے. لہذا ماں کو خوش گفتار ہونے کے ساتھ ساتھ نیک رفتار بھی ہونا چاہیے. ماں کا اپنا کردار اگر سچا ہوگا، ماں کا اپنا کردار اگر بہترین ہوگا تو یقیناً ایسی ماں کے بچے بھی بہترین ہوتے ہیں. کہ نیپولین نے کیا کہا کہ بہترین مائیں ہی بہترین بچے جنم دیا کرتی ہیں. تو اس لیے کہا کہ مائیں ہی بچوں کی جو تربیت کرتی ہیں. جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. کیوں جنت ماں کے قدموں تلے ہے؟ اس لیے کہ ماں تمہاری تربیت کرتی ہے، ماں تمہاری پرورش کرتی ہے، ماں تمہارا خیال رکھتی ہے. تم اس ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتے جب ماں گیلے بستر پر سوتی ہے. تو اب تم نے ماں کی عزت کرنی ہے، ماں کی خدمت کرنی ہے اور ماں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. ماں نیک رفتار ہوگی، نیک راستہ بتائے گی، اس نیک راستے پہ چل کے بچہ جنت کی راہیں آگے پا لے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ماں دیانتدار ہو. اگر بچہ اپنی ماں کو دیانتداری کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بھی دیانتدار ہوگا. ماں کے خون سے اسے جو سبق ملے گا وہ اسے دیانتداری کا سبق ملے گا. اور ماں کو چاہیے کہ وہ ہر رشتے کا خیال کرنے والی ہو، ہر رشتے کا لحاظ کرنے والی ہو اور پاکیزہ صفت ہو. پاکیزہ صفت مائیں ہی پاکیزہ بچوں کی پرورش کر سکتی ہیں. تو ماں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے عزیز بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا پیام زینب، جس میں ہم نے ماں کے منصب پہ بات کی کہ ماں کا منصب کیسا ہونا چاہیے. جناب سیدہ کی ہم بات کرتے ہیں، ان کی کردار کی رفعت کی بات کرتے ہیں،
عظمت کی بات کرتے ہیں، طہارت کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے وہ طہارت اپنانا بھی ہوگی، ہم نے اس راستے پر چلنا بھی ہوگا، ہم نے اسوائے حسنہ کو اپنانا ہوگا، تاکہ آگے چل کر ہمارے اپنے اعمال نامے بھی خوبصورت انداز سے ہمارے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں، اور جن کی پرورش مائیں کر رہی ہیں وہ پرورش بھی بہترین انداز سے کر سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو دیکھا، اپنا تعاون جاری رکھیے گا۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں ہوگا، اسے ہم یا زہرا کے سلسلے میں جناب سیدہ کی شہادت کا پروگرام کریں گے۔ اس لیے آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور یہی کہوں گی کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے ہوئے اپنے دینی امور کا بھی خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، اور پروردگار عالم ہمیں امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو پروردگار عالم سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بہت شکریہ، آپ کی بہن انتظار۔